نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت 6 قسم کے لوگوں کو مبغوض رکھتے ہیں، ناپسند رکھتے ہیں۔ پسند ناپسند کا لفظ ہلکا لفظ ہے۔ حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یبغض کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں مبغوض رکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ یبغض کل جعظری جواظ سخاب بالاسواق حمار بالنہار جیفت باللیل عالم بامر الدنیا جاہل بامر الآخرہ۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی آئی ہے اور بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے 6 بندے اس حدیث میں بتائے ہیں؟ سب سے پہلا ہے جعظری۔ جعظری کا مطلب ہوتا ہے متکبر آدمی، ترش مزاج، سخت مزاج آدمی کہ جس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، انتہائی سخت مزاج آدمی ہے۔ دوسرا بندہ جواظ، پیٹو آدمی، ہر وقت کھانے پینے میں لگا رہتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ پیٹ بھر جائے، یہ جہنم بھر جائے، اس میں کچھ چلا جائے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ تبا لمن یمسی ویصبح لاہیا ومرامہ المأکول والمشروب، کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جو زندگی گزار رہا ہے، اس کے اوپر صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، بس اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے کھانے پینے کے۔ یہ بہت ہی بری صفت ہے، اللہ پاک اس کو ناپسند فرماتے ہیں، مبغوض رکھتے ہیں۔ تیسرا شخص سخاب بالاسواق، جب بازار میں جاتا ہے، معاملات کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے تو چیختا ہے، زور زور سے بولتا ہے، بھئی آرام سے تسلی سے معاملات کرو۔ اور زور زور سے چیخنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگلے کو دباؤ میں رکھے۔ یہ ہے نا ہمارا فیشن بن گیا ہے۔ چوتھا شخص حمار بالنہار، کہ دن میں وہ ایسے کام کرتا ہے جیسے کہ گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ ہم کہتے نہیں ہیں بس کام ہی کام، کام ہی کام، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرے ذمہ اللہ رب العزت کے بھی حقوق ہیں، نہیں، بس سارا دن کام میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر 5ویں صفت اس کی کیا ہے؟ سارا دن گدھے کی طرح کام کرتا ہے، جب رات کو گھر آتا ہے، بستر پہ پہنچتا ہے تو بس گر جاتا ہے، اور جیسے مردہ لاش ہوتی ہے ایسے گر جاتا ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساری رات کیسے گزرتی ہے، کہ رات کو مجھے اٹھنا بھی چاہیے، 2 رکعت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد بھی پڑھنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی انسان معافی مانگے، نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صبح کی نماز کی بھی فکر نہیں ہوتی، 7 بجے 8 بجے جا کر 9 بجے جا کر ان کی آنکھ کھلتی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ آنکھوں کو ملتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، اور پھر وہی کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، ناشتہ کیا اور پھر جا کر کاروبار میں اور اپنی دنیا کمانے میں لگ گئے۔ تو رات اس کی ایسے گزرتی ہے جیسے کہ کوئی مردہ پڑا ہو۔ اور آخری جو بات ہے وہ بہت ہی سخت ہے، اور اسی کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ عالم بامر الدنیا جاہل بامر الآخرہ، کہ دنیا کے بارے میں تو اسے بہت پتہ ہے، دنیا کے بارے میں تو اسے خوب معلومات ہیں، مگر آخرت کے بارے میں وہ جاہل ہے، جو اخروی امور ہیں ان کے بارے میں وہ جاہل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا عقیدہ کیسا ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے، مجھے وہ سیکھنا چاہیے، وہ جاننا چاہیے، مجھے کلمہ صحیح آتا ہے نہیں آتا ہے، اس کے الفاظ صحیح پڑھنے مجھے آتے ہیں نہیں آتے، کلمے کا مطلب، اس کا ترجمہ مجھے معلوم ہے نہیں معلوم، پھر میرے اوپر اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، میرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، نماز کے جو الفاظ ہیں وہ مجھے آتے ہیں نہیں آتے، سورہ فاتحہ جو کہ نماز کے اندر واجب ہے، کیا مجھے وہ پڑھنی آتی ہے نہیں آتی، نہیں، بس کچھ بھی احساس نہیں ہے، نہ اسے یہ چیزیں معلوم ہیں، اخروی امور نہ تو اسے معلوم ہے، نہ اسے یہ فکر ہے کہ مجھے سیکھنا بھی چاہیے، نہ تو اپنے بارے میں فکر ہے اور نہ اپنی اولاد کے بارے میں۔ انہیں پڑھائے گا، خوب دنیاوی تعلیم خوب دے گا، اچھے سے اچھے اسکول میں خود بھی پڑھا، انہیں بھی پڑھانے کی فکر کرے گا، لیکن انہیں دین کی بھی کچھ شدھ بدھ ہے یا نہیں ہے؟
اس کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں ہوتی. اللہ معاف کرے، آج کل تو ایسے حالات آ گئے ہیں کہ اگر کسی غلطی سے کسی مولوی صاحب کو گھر میں پڑھانے کے لیے رکھ لیا، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے پڑھانے کا، اور مولوی صاحب نے ان کو نماز جنازہ کی دعا سکھا دی، تو آگے سے آ جاتے ہیں ماں باپ کے مولوی صاحب چھوٹے بچے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، آپ ان کو جنازے کی دعا سکھا رہے ہیں. اللہ معاف کرے، ایسے حالات آ گئے ہیں. تو میرے محترم دوستو، انسان خود بھی دنیاوی امور کے ساتھ دینی امور جاننے کی فکر کرے، اخروی امور جاننے کی فکر کرے، ان کاموں کے جاننے کی فکر کرے جن کے بارے میں وہاں پر سوال ہوگا، اور اولاد کے بارے میں بھی یہ فکر ہو. اللہ رب العزت ہمیں ان 6 مبغوض لوگوں میں نہ بنائے.